الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 70 اور 71 میں ارشاد فرمایا۔ انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے عرض کی کہ آپ اپنے رب سے پوچھ کر ہمیں بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا ہمیں بڑا شبہ پڑ گیا ہے اور ہم انشاءاللہ ہدایت پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گائیں ایسی ہو کہ جس نے کبھی کھیتی کو پانی نہ لگایا ہو، کبھی زمین میں ہل نہ چلایا ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو، مکمل زرد ہو۔ انہوں نے کہا، بس اب ہم سمجھ گئے، آپ نے ہمیں صحیح بات بتا دی ہے۔ پس انہوں نے اسے ذبح کر دیا، حالانکہ وہ ذبح کرنے والے نہ تھے۔ سامعین کرام، یہ ارشاد پاک بھی بنی اسرائیل کے سوالوں اور اللہ تعالیٰ کے جو جوابات تھے ان کے متعلق ہے۔ ابھی تک وہ قصہ ختم نہیں ہوا۔ بنی اسرائیل عرض کرتے چلے گئے، سوالات کرتے چلے گئے اور اسی طرح جوابات ملتے گئے، یہاں آ کر ان کے پاس کوئی سوال نہ رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مکمل جواب ارشاد فرما دیا کہ وہ گائیں جس کو ذبح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، وہ بوڑھی بھی نہ ہو، وہ بچی بھی نہ ہو، زرد رنگ کی ہو اور اسے داغ بھی نہ ہو، بہت خوبصورت ہو، کبھی کھیتی کو اس نے پانی نہ لگایا ہو اور کبھی ہل کے آگے نہ جوتی گئی ہو اور اس میں کسی قسم کا نقص بھی نہ ہو۔ اس کے بعد ان کے پاس کوئی سوال نہ رہا، پھر وہ مان گئے۔ انہوں نے پھر ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی تاکہ وہ اسے ذبح کر کے ان کی مشکلات حل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اتنے سوالات ہوتے رہے۔ ان سوالات میں کافی عرصہ گزر گیا اور مخلوق خدا کے لیے ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنتا گیا۔ چنانچہ وہ گائیں تلاش کرتے کرتے اس نیک صالحہ نوجوان کے گھر پہنچ گئے جو اپنی ماں کا بہت فرما بردار بیٹا تھا۔ وہ گائیں جو اللہ تعالیٰ نے اس نیک صالحہ نوجوان کو واپس لوٹائی تھی، اسے دیکھ کر بنی اسرائیل قوم نے معلوم کر لیا کہ یہی وہ گائیں ہے جس میں کوئی نقص نہیں اور بہت خوبصورت ہے۔ دور سے اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ جیسے نور نکل رہا ہو۔ انہوں نے لڑکے کو کہا کہ یہ گائیں ہم نے خریدنی ہے، جس پر بنی اسرائیل قوم نے اس کی قیمت پوچھی۔ چونکہ اسے فرشتے نے بتا دیا تھا، اس نیک صالح نوجوان نے اسی پر عمل کرتے ہوئے وہ قیمت انہیں بتا دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس فرما بردار لڑکے کو مالا مال کر دیا۔ اس سارے قصے کو اگر شروع سے لے کر اب تک دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہدایت کا ایک خزانہ ہے۔ جو شخص بھی اس ہدایت کو سمجھے اور عمل کرے، وہ کسی طرح بھی اس لڑکے سے کم نفع میں نہیں رہے گا۔ سامعین کرام، آپ سارے سوالات اور جوابات دیکھیے، کسی مقام پر بھی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ سوال نہیں کیا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے عرض کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر ان کو جواب دیتے تھے۔ اگر وہ خود سوال کرتے تو ان کو نہ جواب ملتا اور نہ وہ ہدایت پاتے۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی ہدایت واسطے سے ملتی ہے، بلا واسطہ نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق خدا کے پاس اپنے رسول علیہ السلام بھیجے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اللہ تعالیٰ کے احکام لے کر آئے۔ رسولوں
علیہ السلام کا یہ سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل ہدایت لے کر آئے۔ اس کا علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں سے مخلوق خدا کو ملا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کی مثال ستاروں کی سی ہے، جس کی روشنی میں تم چلنا چاہو چل سکتے ہو۔ بہت ضروری بات، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، لیکن توکل سے پہلے ایمان کی ضرورت ہے، اور ایمان کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کی جائے۔ یہاں ایک بہت ہی پیارا واقعہ سامنے آتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ جب ماں کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، تم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے، میں تمہارے ساتھ خفا ہوں۔ اگر تم اس نئے دین کو نہ چھوڑو گے تو میں کھانا پینا بند کر دوں گی، اس طرح بھوکی مر جاؤں گی، اور لوگ تمہیں تانے دیں گے کہ تم ماں کے نافرمان تھے۔ انہوں نے کہا، میں اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چنانچہ ماں نے کھانا پینا بند کر دیا۔ وہ بھوکی رہتے رہتے قریب المرگ ہو گئی۔ اس وقت بیٹے کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میری حالت کیا ہو گئی ہے، میں اب مرنے والی ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ماں تو ایک ہے، اگر 1000 مائیں ہوں اور وہ اسی طرح بھوکی مر جائیں تب بھی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایسی کون سی طاقت تھی کہ جس نے اتنی زبردست قربانی کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو تیار کر دیا؟ وہ کون سی محبت تھی کہ جس نے ماں کی محبت کی پرواہ نہیں کی، دنیا کے کسی خوف کی پرواہ نہیں کی، کسی شرمندگی کی پرواہ نہیں کی؟ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی کہ جس نے ماں کی محبت کی پرواہ نہیں کی۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھر فیضان ہوا، وہ ماں اسلام لے آئی اور اس کی آخرت صحیح ہو گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو یہ رتبہ ملا کہ جب ایران پر لشکر کشی کی گئی تو وہ اپنے سارے لشکر سمیت دریائے دجلہ میں کود پڑے۔ دریائے دجلہ نے اپنا سینہ ان کے لیے فرش بنا دیا۔ ہزاروں سال کی حکومت ان کے قدموں کے نیچے روندی گئی۔ معلوم ہوا کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی طاقت ہے جو اس دنیا اور آخرت میں سرخرو اور سرفراز کرتی ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم دولت ہے، اس کے لیے صاف جگہ ہونی چاہیے، اور وہ جگہ صاف سینہ ہے۔ سینے کی صفائی اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتی ہے۔